عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم حدیث صحیح رواہ ابن ماجہ۔ محترم سامعین، حاضرین، سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پیشین گوئیاں کی ہیں، اور یہ 5 پیشین گوئیاں 5 طرح کا عذاب ہے، 5 طرح کی تباہی ہے جو اس امت پہ آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ 5 مصیبتیں آئیں گی، 5 طرح کا عذاب آئے گا، اور یہ 5 بلائیں، 5 مصیبتیں کیوں آئیں گی، ساتھ ہی میں ہر ایک کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم صرف اسی حدیث پہ بات کریں گے، ان 5 کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت۔ مہاجرین یہ صحابہ میں سب سے ٹاپ کے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کی اگر ہم کیٹگری بنائیں اور سب سے افضل گروہ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو مہاجرین کا گروہ ہے۔ اس لیے اسلامی سن کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہجرت سے رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا ہجرت۔ تو کہا اے مہاجرین کی جماعت، خمس، 5 مصیبتیں آنے والی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ کہ تم میں سے کسی کو لاحق ہو۔ اب ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کہ یہ غلط کام ہوگا تو نتیجے میں یہ تباہی آئے گی۔ نمبر 1 کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم میں، جس سماج میں فحاشی، عریانیت، بے حیائی، بے شرمی، ننگا پن یہ عام ہو جائے، کس قدر عام ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پر فحاشی، بے حیائی کرنے لگے، کھلے عام، ایسا نہیں کہ چھپ کے، کھلے عام یہ بے حیائی ہونے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا غور کریں کہ یہ تو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی برائی کرتا ہے، بے شرمی، بے حیائی، بدکاری کھلے عام، لیکن آج بلکہ لوگوں نے تو اس کو اپنا ایک ہنر سمجھ کے رکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر آئیں یا انسٹاگرام پہ آئیں اور بے حیائی، فحاشی پھیلائیں، بڑا نام ہوگا۔ یہ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا حتی یعلنوا بہا، اعلان کریں گے، اس کا پرچار کریں گے، پرموٹ کریں گے خود کو، بے حیائی کو، تو انجام کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، تو ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ طاعون بھیج دے گا۔ صرف طاعون نہیں، آگے ہے والاوجاع، اور ایسی ایسی بیماریاں لم تکن مزت فی اسلافہم، جو ان کے اسلاف میں کبھی نہیں آئی تھیں، الذین مضوا، جو دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس درجے فحاشی عام ہو جائے گی کہ لوگ علی الاعلان اس کا مظاہرہ کرنے لگیں گے، تو اللہ کا عذاب یہ آئے گا کہ اللہ ایسے سماج میں بیماریوں پر بیماریاں بھیجے گا، نئی نئی بیماریاں، ایسی ایسی بیماریاں جن کا کسی نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ اور آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔
جب فحاشی عام ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک بیماریاں دی، اور دن بدن بیماریوں کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. کہ لم تکن مزد فی اسلافہم، یہ بیماریاں پہلے نہیں آتی تھی، اب آئیں گی. آپ دیکھیں ایڈز آیا، کیسی بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ آدمی اپنا پورا گھر بار بیچ دے تو بھی علاج نہیں کرا سکتا. 50 لاکھ روپے لگتا ہے ایک مہینے میں. آج کتنے ایسے پیشنٹ ہیں یومیہ ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ہماری آفس میں ایک فتویٰ کسی نے پوچھا کہ 1 لاکھ روپیہ ڈیلی لگتا ہے اور ہم علاج نہیں کرا سکتے ہیں، تو کیا علاج بند کر دیں، نتیجے میں مر جائے گا؟ یہ ڈیسیزن ہم لے سکتے ہیں؟ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر علاج سے اس کو ہٹائیں گے ICU سے تو مر جائے گا، اور اس کے جو ورثہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، کیا کریں گے؟ یعنی اس کو مرنے دیں. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں علاج کی جو بھی شکلیں تھیں وہ جس طرح قوم کے بڑے آدمی کو میسر تھی، چھوٹے آدمی کو بھی وہی علاج میسر تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سمجھیے تقریباً آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کے علاج کے لیے کون آیا؟ وہی حکیم جو ایک غریب سے غریب آدمی کا بھی علاج کر رہا تھا، وہی ان کے علاج کے لیے بھی آیا. جبکہ ایک سپر پاور، دنیا کا سب سے بڑا پاورفل آدمی، لیکن اس کے علاج کے لیے بھی، یعنی علاج آسان تھا، اویلیبل تھا سب کے لیے. یہ نعمت تھی اس دور کی. لیکن آج غریب آدمی تو مر جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب فحاشی عام کرو گے، بے حیائی کرو گے، ناچ گانا کرو گے، تو یہی ہوگا. ایسی بیماریاں اللہ لائے گا، ختم، کچھ نہیں ہو سکے گا. تو یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات کیا کہی تھی اس میں؟ کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے. اچھا، ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ صرف یہ نہیں کہ وہ ترازو لے کے نیچے اوپر کر دو ہو گیا. ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ کہ اگر لینا ہو تو پورا لو اور دینا ہو تو ڈنڈی مارو. کسی بھی سطح پر، کسی بھی شعبے میں، چاہے کوئی مزدور آپ کے ہاں کام کر رہا ہے، اب اس سے کام لینا ہو تو خون پسینہ نوچ لو، اس کا نچوڑ لو خون پسینہ، اور جب تنخواہ دینا ہو تو آدھا دے کے بھگا دو اس کو. آپ کے آفس میں کوئی کام کر رہا ہے، نوچ لو اس کو پورا، دینا ہو تو نہیں. آپ نے کوئی دکان کھولی، ہم نے کوئی دکان کھولی، مان لیجیے کوئی کپڑے کی دکان ہے، 100 روپے کا مال لایا، 1000 روپیہ ٹھگ لیا اس سے، تو لیا تو 1000 روپیہ، لیکن کیا دیا؟ اس کوالٹی کا سامان دیا؟ نہیں دیا. یہ ہے ناپ تول میں کمی. اور اسی کو قرآن نے بھی کہا ویل للمطففین، ویل ہے، تباہی، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے. اور یہ معاملہ صرف عام لوگوں کا نہیں ہے، یہ جو دینی ادارے ہیں، حتیٰ کہ جو مساجد ہیں، وہاں بھی یہ بے ایمانی عام ہے. ایک بیچارے غریب امام کو رکھ لیا، اس کا خون پسینہ نوچ ڈالا، اس کے بال بچوں سے، بیوی سب کو محروم کر دیا، حالانکہ باندھ دیا، 24 گھنٹہ اس کو قید کر کے رکھا. دے کتنا رہا؟ کتنا ملا اس کو؟ ہاں، یہ ناپ تول میں کمی نہیں ہے کہ لینا ہو تو پورا لے لو بیچارے کا، اور دینا ہو تو نہیں دو گے. یہ برائی اور یہ کرپشن اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ عام دکانداروں کی بات چھوڑے، عام آفسوں کی بات چھوڑے، مدارس اور مساجد تک یہ کرپشن آ چکا ہے. انجام کیا ہوگا؟ آگے نبی نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگی میں ڈال دے گا. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دے گا. یعنی کسی بھی سطح پر جو ان سے اوپر ہوگا وہ ان کو دبا کے رکھے گا. آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کا باس ہوگا، وہ آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا. اس سے اوپر کوئی ہوگا، وہ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا. یعنی معاشرے میں ہر بڑا چھوٹے پہ ظلم کرے گا. جور السلطان علیہ، یہ عام ہے کہ جس کو بھی سلطنت ملے گی کسی بھی سطح پر، وہ بڑے حاکم کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو اللہ کے سامنے آگے بیان کیا، الگ سے بھی بتاتا ہوں. یہاں ابھی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی سطح پر اگر کوئی اوپر کی کرسی پر ہے تو نیچے والوں کا جینا حرام کر کے رکھے گا. کیونکہ ہر آدمی اس کرپشن کا شکار ہے. لینا ہو تو پورا لے گا، دینا ہوگا تو پورا نہیں دے گا. تو جو بھی آدمی اوپر ہوگا وہ نیچے والے پر ظلم کرے گا. جسے بھی سلطہ حاصل ہوگا، جسے بھی تھوڑا سا غلبہ حاصل ہوگا، وہ مغلوب پر ظلم کرے گا.
یہ ظلم کیوں؟ اس لیے کیونکہ ناپ تول میں کمی ہے، ہم جتنا لے رہے ہیں اتنا دے نہیں رہے۔ یہ دوسری پیشن گوئی تھی اللہ کے نظام کی، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کرپشن عام ہے، اور نتیجہ بھی وہی ہے کہ جو بھی ہم سے تھوڑا اونچے پر ہے وہ ہمارے ناک میں دم کیے ہوئے۔ کہیں بھی آپ چلے جاؤ، چاہے دنیاوی آفس، دینی آفس، کہیں بھی، حتیٰ کہ دینی ادارے تک، دینی اداروں میں ہوتا نا کسی کی چھوٹی پوسٹ، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔ آپ یہ پولیس محکمے کی بات تو جانے دیجئے، جو خالص دین کا نام لیتے، وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو درجات ہیں لوگوں کے، تو ہر شخص اپنے نچلے والوں کو تنگ کیے ہوئے ہے، پریشان کیے ہوئے، عاجز کیے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ اس کو ہٹا دو تو دوسرا آئے گا تو فرشتہ ہوگا، وہ بھی وہی کام کرے گا۔ سیٹ اپ ایسا بن گیا ہے، وائرس لگ چکا ہے اس پورے سسٹم کو۔ یہ دوسری چیز ہے کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی، لینے دینے میں توازن نہیں برقرار رہے گا، تو یہ عذاب آئے گا۔ آگے بڑھتے، تیسری چیز حدیث میں کہا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور جب یہ قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے گی، زکوٰۃ دینا بند کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت کو بند کر دے گا۔ منع القطر من السماء، بارش اللہ تعالیٰ روک دے گا۔ ولولا البہائم، اور اگر یہ جانور نہ ہوتے، لم یمطروا، تو ایک قطرہ بارش نصیب نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے؟ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ ہم انسانوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ جانوروں کے لیے ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بند کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین بارش کو روک دے گا، یعنی معاشی تنگی میں مبتلا کر دے گا۔ بھوکمری میں آدمی کتنا بھی محنت کرے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ تیسری پیشن گوئی کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دو گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ ان شارٹ کیا؟ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک زمانہ تھا گھر کا ایک آدمی کام کرتا تھا، پورا گھر بیٹھ کے کھاتا تھا۔ آج گھر کا ہر آدمی کام کرتا ہے پھر بھی پورا نہیں پڑ رہا۔ کہاں گئی برکت؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں کوئی دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کی راہ میں دینے کے بہت ساری شکلیں، ایک ہے فرض زکوٰۃ، وہ رمضان میں وہ بھی بہت کم لوگ دیتے ہیں، سب کہاں دیتے؟ صحیح سے حساب لگا کے کہاں دیتے؟ نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے اس کا تو تصور ہی ختم ہو چکا ہے بھائی۔ وہ رمضان میں وہ حساب لگا کے 2.5% والی زکوٰۃ وہی لوگ نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقات، نفلی خیرات کا ایک بڑا سلسلہ ہے، بڑے مواقع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ تصدقوا ولو بشق تمر، صدقہ کرو، کھجور کا ایک ٹکڑا نا تو وہ بھی صدقہ کرو۔ وہ کوئی نہیں کرتا، بس اتنا دے دیا کافی ہے۔ باقی کوئی موقع آ گیا، کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان ہے نا، کسی کے جیب سے پیسہ نہیں نکل سکتا۔ اور تو اور جانے دیں میرے بھائیوں، معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر آدمی کوئی دینی سروس استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنا حق پے نہیں کرتا ہو۔ مثال کے طور پر مسجد کو لے لو۔ مساجد یہ پرانے زمانے کی طرح سے نہیں ہے بھائی کہ 2-3 تمبو گاڑا اور چھپر ڈال دیا، مسجد جب ہو گئی۔ اب وہاں نہ لائٹ بل کا خرچہ ہے، نہ پانی کا خرچہ ہے، نہ مینٹیننس کا کچھ مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں مسجد کے پیچھے کوئی خرچہ تھا؟ امام بھی فری میں مل جاتا تھا، مؤذن بھی فری، کوئی خرچہ ہی نہیں تھا بھائی۔ لیکن آج کی جو مساجد ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے۔ آج کی مسجدیں خرچہ مانگتی، خرچہ، لائٹ، فین، مینٹیننس، امام، مؤذن، سب کے پیچھے خرچہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج اگر ہم مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر خرچ ہوتا ہے، مینٹیننس دیا جاتا ہے۔ یہ کون دیتا؟ یہ کچھ اللہ کے بندے جن کو اللہ نے توفیق دی وہ دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے۔ وہ غریب نہیں ہے، غریب مسکین ہے تو الگ بات ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ، اس کو ہم بات نہیں کر رہے۔ لیکن جسے اللہ نے کروڑوں دیا ہے، جو کروڑوں کا مالک ہے، وہ کسی مسجد میں آئے، نماز پڑھ کے نکل جائے، ماتھے پہ شکن تک نہ آئے کہ کسی اور کی کھا کے جا رہا۔ بھائی جو سروس یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اس کو کون پے کرے گا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ زبردستی پکڑ کے سب سے وصول ہو، لیکن خود غیرت ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے اوپر کچھ خرچ آ رہا ہے تو ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ نہیں ادا کرتے ہو نا تو یہ جان کے رکھو وہ آسمان سے من و سلوا نہیں آ رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی آپ کی طرف سے پے کر رہا ہے۔ ہاں، یہ سینہ تان کے ہم
سڑکوں پہ گھومتے ہیں، مولوی خیرات کھاتا، ہم کسی کی خیرات نہیں کھاتے. خیرات نہیں کھاتے. یہاں مسجد میں بیٹھ کے فین استعمال کیا، لائٹ استعمال کیا، پانی استعمال کیا، بل بھرا، کوئی اور بھرا نا تو کھا کے گئے کہ نہیں دوسرے کا. اور کھائے میں کھائے مولویوں کو بدنام کر رکھا ہے، یہ خیرات کھاتے ہو بیچارے، جتنا کرتے اتنا ہی نہیں پاتے. ہاں یہ قوم خیرات کھاتی، قوم. تو یہ اللہ کی راہ میں دینا تو دور کی بات ہے، الٹا بیٹھ کے کھا رہے، الٹا بیٹھ کے کھا رہے دوسروں کا. مسجد جیسی مقدس جگہ میں بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہے. اپنے گھر کا لائٹ کا بل بھی بھریں گے، پانی کا بل سب کچھ بھریں گے، لیکن مسجد کا نہیں. کھانے رہے دوسرے کا. غور کرو، کبھی گریبان میں جھانک کے دیکھو. لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، جب زکوٰۃ خیرات دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ خیرات دینا تو دور کی بات ہے، جو ضروری تھا وہ بھی نہیں دے رہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ معاشی تنگی میں ڈال دے گا، بھوکمری میں ڈال دے گا. کتنا بھی کماؤ گے پورا نہیں پڑے گا. اور کبھی کبھی ایسا حادثہ آئے گا کہ جھٹکے میں سب نکل جائے گا، گھر بار سب بک جائے گا، جب لوگ اللہ کی راہ میں دینا بند کر دیں گے. تو یہ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ جب اللہ کی راہ میں لوگ دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاشی تنگی میں ڈال دے گا، برکت ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، آگے بہت ہی ڈینجر چیز ہے، خطرناک چیز آگے کہا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیں. کیا ہے عہد اللہ کے ساتھ ہمارا، اور کیا ہے عہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم ایک عہد لیتے ہیں، ایک شپت لیتے ہیں. کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ شپت لیتے ہیں. جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام میں رہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کلمے میں ایک عہد ہے، ایک شپت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مانیں گے. یعنی عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے. یہ ہمارا عہد ہے کہ عبادت اللہ کی، یعنی شرک نہیں، اور طریقہ رسول کا یعنی بدعت نہیں. شرک و بدعت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے. یہ عہد ہے. جب یہ عہد مسلمان توڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر ان کے دشمن کو لا کے بٹھا دے گا، جو ان میں سے نہیں ہوگا، اوروں میں سے ہوگا، غیروں میں سے، عدوا ان کے دشمنوں میں سے ہوگا. ابھی دوسرے نمبر پر ہم نے بتایا تھا جور السلطان علیہ، کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا. وہاں غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، دشمن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اپنے ہی ہوں گے، درجہ بدرجہ جیسے ہمارے اوپر ہوں گے ظلم کریں گے. لیکن یہاں چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی عدوا من غیرہم کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، نبی کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیں گے، سلط اللہ علیہم، اللہ ان کے سروں پہ مسلط کر دے گا، عدوا دشمن کو، من غیرہم جو ان میں سے نہیں ہوگا، کہیں اور کا ہوگا. یعنی جو ہمارا کٹر دشمن ہوگا وہ ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھ جائے گا. بیٹھ کے کیا کرے گا؟ آخذوا بعض ما فی ایدیہم، جو تھوڑا بہت بچا ہے نا مال دولت، وہ سب بٹورنا شروع کر دے گا، الگ الگ بہانے سے نوچنا شروع کر دے گا. ایک تو برکت ختم ہے، تھوڑا بہت جو بچا ہے دشمن آ کے سر پہ بیٹھ گیا، وہ بھی کسی الگ الگ بہانے سے لے رہا، لاؤ 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 خالی کرو، ان کو کنگال کرو. یہ نبی کے الفاظ ہیں، اور موجودہ حالات میں ان الفاظ کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بدنصیبی ہمارے سروں پہ آئی ہے، ہمارے حصے میں آئی ہے. ایک بار پھر سے دیکھیں نبی کے الفاظ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، جب یہ قوم اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد شپت توڑ دے، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دے، سلط اللہ، اللہ مسلط کر دے گا، علیہم ان پر، عدوا دشمن کو، من غیری جو ان کے علاوہ ہوگا، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو یہ دشمن ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا سب لینا شروع کر دیں گے، چھیننا شروع کر دیں گے. تمہارا بزنس تباہ کرنا، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تمہیں کنگال کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس عہد کو نبھائیں جو اللہ کے ساتھ ہمارا عہد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے وہ ہم عہد نبھائیں. یعنی توحید کا بول والا ہو، اور شرک سے نفرت ہو، اتباع رسول ہو. ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا
تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ظالم ہمارے سروں پر بیٹھے گا۔ آج میرے بھائیوں صورتحال یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت اس پورے روئے زمین پر ہے جس کی تحریک میں، جس کے مشن میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ باقی دنیا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہزاروں تنظیمیں، ہزاروں ادارے، ہزاروں ٹرسٹ، کیا کچھ نہیں بنا ہوا ہے، لیکن کسی کے یہاں آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ ان کا مقصد ہو، اولین مقصد ہو توحید کا بول بالا۔ حالانکہ یہ انبیاء کا مشن رہا ہے، جو بھی نبی اس دھرتی پر آیا ہے سب سے پہلے اس نے توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے اس نے توحید کی دعوت دی۔ لیکن آج اگر ہم توحید کی بات کریں، لوگوں کو شرک سے بچانے کی بات کریں، بدعت سے بچانے کی بات کریں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ فساد ہے۔ یہ فتنہ فساد نہیں، اسی کا انجام ہے کہ دشمن ہمارے سر پر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، مسلمان چاہے شرک کرے، بدعت کرے، اس کو چھیڑو ہی مت، جو کچھ کرنا جا کے غیر مسلم میں کرو۔ اب تو ایک عجیب سا فتنہ برپا ہو گیا ہے، بھائی غیر مسلموں میں کام کرنا، ان کو اسلام کی بات بتانا، اس کو کس نے کہا غلط ہے؟ ہم نے کہتے ہیں غلط ہے، لیکن آپ کس لوکیشن پر ہیں، جغرافیائی پوزیشن آپ کی کیا ہے، آپ کہاں پر ہیں، آپ کے لیے کون سی بات ترجیح رکھتی ہے، وہ غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم 10 کو مسلمان بناتے ہیں تو 100 مرتد ہو رہے ہیں، یعنی 100 جو پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ خاص طور سے لڑکیاں، وہ آئے دن کفار کے ساتھ شادی بنا رہی ہیں۔ آپ گزٹ پیپر اٹھا کے دیکھیے، ایک دن کی ہسٹری نکال کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا نان مسلم سے مسلم ہو رہا ہے اور کتنا مسلم سے نان مسلم ہو رہا ہے، کہاں ہمارا سب سے زیادہ گھاٹا ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، 100 لوگ اسلام سے نکل رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو نہیں بچانا چاہیے۔ آپ دیکھیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ جو کھڑا ہوا، ارتداد کا فتنہ، مرتد ہونے کا، لوگ اسلام سے نکلنے لگے، تو خلیفہ اول نے اسلامی فوج کی پوری طاقت کو ان سے نمٹنے میں لگا دیا، سرحدوں پہ کارروائی روک دی اور پوری فورس لگا دیا ان سے نمٹنے کے لیے، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، نہیں برداشت کیا اس کو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر، انہوں نے جب یہ دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تیور اور کہا یہ تو اپنوں کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، تو کہا کہ اے خلیفہ اول، اے ابو بکر صدیق، یہ تو حفاظ ہیں اپنے، یہ کلمہ گو ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر پورا مدینہ خالی ہو جائے، صرف ابو بکر اکیلا بچے گا تو بھی ان سے لڑے گا، ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ، ہماری اور آپ کی بہنیں، بیٹیاں کفار سے شادی کریں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے توحید ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اب ان کے یہاں ایک سرنیم کی طرح ہو گیا، جب چاہو گجٹ پیپر میں جا کے بدلوا دو، سرنیم ہے۔ آج انصاری کل سید ہو گئے، بڑا آسان ہے، جاؤ پیپر جمع کرو، گجٹ کروا لو، آپ کا سرنیم بدل گیا۔ ایسے ہی اسلام کو بھی بدل لے سرنیم کی طرح سے۔ تو یہ جو کلمہ ہم جن لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، 2 کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، 1000 لوگ ہمارے گھر سے باہر جا رہے ہیں، سوچے غور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہوتے جہاں سب مسلمان ہیں، جہاں کوئی مرتد نہیں ہو رہا ہے، تو آپ پوری طاقت لگا دیتے دوسروں کو کلمہ پڑھانے میں، دوسروں کو اسلام کی طرف۔ لیکن یہاں بھر سب نکلے جا رہے ہیں، سب بھاگے جا رہے ہیں، اور ہم بس فیشن کی پرستی میں مبتلا ہیں۔ نہیں چلو غیروں میں کام کرتے ہیں، اپنوں میں نہیں کام کریں گے۔ کیوں اپنوں میں کیوں نہیں کام کرو؟ اگر بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور ہمارا ایک اپنا بھائی پھنسا ہوا ہے اور ایک دوسرا پھنسا ہوا ہے، سب سے پہلے کس کو نکالے گا آگ سے؟ کسی گھر میں آگ لگ جائے، ہمارا بیٹا اس میں، ہمارا اپنا ہے اور کچھ غیر ہے، اگر آدمی گھسے گا پہلے کس کو نکالے گا؟ تو شرک کی طرف جانا آگ کی طرف جانا ہے۔ اگر ہمارا بھائی آگ کی طرف جا رہا نا تو وہ ہماری کوششوں کا سب سے پہلا مستحق ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے کوئی سزا؟ لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اسلام میں کوئی سزا نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے اگر کوئی اسلام سے نکلتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اسلام اس کو کوئی سزا نہیں دے گا، لیکن ایک بار آ گیا اب نکل نہیں سکتا، اب نکلے گا اس کے لیے سزائے موت۔ یہاں پہ نہیں اسلامی حکومت ہوگی تو ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو سزائے موت دو، لیکن سسٹم یہ ہے، اسلام کا نظام یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ 4تھے نمبر پر کہا کہ جب اللہ کے ساتھ عہد ہم توڑ دیں گے، رسول کے ساتھ عہد توڑ دیں گے، تو ظالم شخص
جو ہم میں سے نہیں ہمارا دشمن ہے وہ ہم پر مسلط ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ میں جو کچھ چھیننا شروع کر دے گا. پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مغلوب ہے, دشمن ان کے سروں پر بیٹھا ہوا ہے. پوری دنیا کا یہ حال ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اپنی سدھار کریں. آخری چیز, حدیث یہیں پہ ختم ہوتی ہے, میری بات بھی ختم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتْخَيْرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ. آج جب مسلمانوں کے اغوا, ائمہ, سردار, امیر, جو لوگ بھی کسی بھی سطح پہ اغوا بن کے بیٹھے ہیں, چاہے کسی مسجد کا ذمہ دار ہو, کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو, کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو, گھر کا اغوا ہو, کسی بھی طرح کا امام ہو, امیر ہو, اغوا ہو, ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلے لے اپنے ماتحتوں کے بارے میں, اپنی قوم کے بارے میں, تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر فیصلہ لیں. جب فیصلہ کریں تو اللہ کی کتاب سے, سنت رسول سے فیصلہ کریں. اور اگر اللہ کی کتاب سنت رسول سے انہوں نے فیصلے کرنے بند کر دیے تو عذاب کیا ہوگا؟ جعل اللہ بأسہم بینہم, اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں لڑائی پیدا کر دے گا, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے, کٹیں گے, مریں گے. آج آپ دیکھ لو, ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, لیکن وہ کرسی کے لیے, عہدے کے لیے اٹھا پٹک چالو ہے. وہ اس کو گرانے کے چکر میں, وہ اس کو گرانے کے چکر میں ہے. مسجد جیسی مقدس عبادت گاہ, اس کے ٹرسٹی بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اغوا ہے نا, وہ فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہیں کر رہا ہے, اپنے مفاد کے اعتبار سے کر رہا ہے, رشتوں کی رعایت کرتے ہوئے, مفاد کی رعایت کرتے ہوئے فیصلے کر رہا ہے. اب صورتحال ایسا ہے, سیٹ اپ ایسا بن چکا ہے کہ اگر ایک آدمی کو ہٹا کے دوسرے کے لے آؤ تو بائی ڈیفالٹ وہ بھی ویسے ہی کرے گا. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی عہدے پر ہو, اگر وہ فیصلہ کرے تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں. جن کو بھی اغوائی ملی ہے, عہدہ ملا ہے, کوئی کرسی دی گئی ہے, یہ وراثت نہیں ہے باپ دادا کی کہ جو چاہو کرو, بادشاہت نہیں ہے, یہ قوم کی امانت ہے, یہ قوم کی امانت ہے. اور یہاں پہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ایسا نہیں کرو گے تو لڑائی جاری رہے گی, آپس میں عہدوں کے لیے لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر کہا کہ جب لوگ اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرنا بند کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپس میں لڑا دے گا. تو ایک تو اتنی ساری مصیبتیں, اوپر سے آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف پڑھیں. تو یہ ایک حدیث سے سنن ابن ماجہ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس طرح کی مصیبتوں سے نجات پائیں. آمین.